الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ حدیث کے اس درس میں ہم شریک ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے جو حدیث پڑھی تھی آپ کو یاد ہوگا، حدیث نمبر 36۔ اس حدیث میں جو باتیں بنیادی تھیں وہ یہ کہ پہلی بات تنگ دست اور پریشان آدمی کی مدد کرنا ایک بات تھی۔ گزشتہ حدیث میں جو باتیں ہم نے پڑھی، جو بھی آدمی پریشان ہے، جو بھی آدمی تنگ دست ہے، اس کی کیا کرنا، اس کی پریشانی کو کم کرنا، پریشان آدمی کی پریشانی کو کیا کرنا، کم کرنا اور اس کی مدد کرنا۔ دوسری بات جو بنیادی بات اس حدیث میں بتائی گئی، عیب پوشی کرنا۔ عیب پوشی کا مطلب کسی کے اندر کوئی ریمارک ہے، اس ریمارک کو کیا کرنا، چھپانا۔ تو کبھی آپ نے میرر میں اپنا چہرہ دیکھا نہیں؟ چہرہ کیا کرتا، آپ کے کلے پہ کیا تمہیں لگ کے ہے، خاموشی سے بولتا، میرر چیختا؟ ہاں نہیں چیختا، اور آپ ہی کو بولتا، بادو والے کو نہیں بولتا نہیں۔ تو کسی بھی مومن کے اندر عیب ہے تو اسے عیب کو کیا کرنا، آپ عیب بولے تو ریمارک، کوئی بھی ریمارک ہے باڈی میں یا کوئی چیز لگ کے ہے، ذرا لوگ کھانا کھا کو پوری داڑھی میں وہ لگا لیتے، کیا کرنا، سائڈ میں لے جا کے ذرا ایسے کر لینا۔ کوئی بھی ریمارک ہے، ذرا لوگ بٹن لگانا بھول جاتے ہیں، یہاں کا بٹن یہاں کا بٹن یہاں لگاتے، کیا جی ایسا لگا لے کہیں گھر میں، ایسا نہیں۔ ان کو کیا کرنا، سائڈ میں لے جا کے، حضرت تمہیں ذرا فرق لگا لی ہیں، ذرا سیدھا لگا لو۔ کہاں بولنا ہو، سائڈ میں لے جا کے بولنا، سارے لوگوں کے سامنے نہیں، کوئی بھی آدمی ہے۔ تو گزشتہ حدیث میں 3 باتیں ہم نے پڑھا۔ ایک، پریشان حال آدمی کی مدد کرنا۔ دوسرا، کسی کی ریمارک کو کیا کرنا، چھپانا۔ کس کے ریمارک کو چھپائیں گے؟ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا مومن کی، جو بڑا کرمنل ہے، ہمیشہ کرتا ہے، اس کو چھپاتے رہیں گے تو وہ کیا کرے گا، اور کرتا رہا، بولا کہ میری برائیاں باہر آتی نہیں ہیں، اس لیے وہ کیا کرے گا، اور بڑھ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں اہل الحسبہ۔ اہل الحسبہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو لوگوں کو اچھا بنانے کے لیے لوگوں کو فالو کرتے ہیں۔ ویسے لوگ کیا کرنا، ان کو اسے ٹوکنا۔ اب جیسے معاشرے میں ہماری سوسائٹی ہے، کمیونٹی ہے، داشا مکان، اس میں تھوڑے 4-5 بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، ویسے لوگ اسے کیا کرنا، ٹوکنا، دے تو یہ غلط کر رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں اہل الحسبہ، جو لوگوں کو کیا کرتے ہیں، غلطی پر کیا کرتے ہیں، پکڑ دھکڑ کرتے ہیں۔ تیسری بات جو ہمارے ساتھ تھی، جو آج کی اس درس میں، گزشتہ درسوں میں ہم نہیں سن چکے تھے، وہ کیا ہے، طلب علم اور علم کی فضیلت، علم حاصل کرنا۔ اسی لیے تو ہم جمع ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بات ہماری گزشتہ اس سے چھوٹ گئی تھی، اس لیے کہ علم جنت کا دروازہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جس جنت میں ہم جانا چاہتے ہیں، اس جنت کا کیا ہے، دروازہ ہے۔ یہ حدیث ہم نے پڑھا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دی، اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو اللہ کیا کریں گے، دور کریں گے۔ اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ اسے آسانی کرے گا۔ معلوم نہیں ہوتا ہم کو، ہم کسی پر آسانی کرے تو غیب سے اللہ تعالی ہمارے راستے کیا کرتا، کھولتے جاتا، ہم کو معلوم نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے راستوں سے روزی دیتا، آپ کا وہم و گمان میں بھی نہیں رہتا یہاں سے پیسہ ملے گا، لیکن پلتا۔ اور اسی طرح کہا، جس نے کسی مسلمان کے ریمارک کو چھپایا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی عیب پوشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا عیب چھپائے گا۔ عیب بولے تو ارے اچھا ہے،
اسی لیے میں بولتا ہوں تھوڑے اردو الفاظ ہم کو سمجھ میں نہیں آتے، اسے ہم کیا کرنا، ہماری دکنی زبان میں بولنا، موٹی زبان میں۔ ہم کو مقصد کیا ہے، مجھے کتنا فصیح اردو آتی ہے بتانا نہیں ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری بات کیا کرنا، آپ کے دماغ میں آ جانا، آپ کے پلے پڑ جانا، اس سے بڑھ کر کوئی اور ہماری نیت نہیں ہے۔ تو سیدھا سادہ جو ہم بول سکتے ہیں بولیں ریمارک، کسی بھی آدمی کے ریمارک کو کیا کریں آپ چھپائیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ آخرت میں پورے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نام لے کے بلاتا، او فلاں، پورے لوگ آدم سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوئے سارے لوگ ہیں، اللہ نام لے کے بلاتا، جس کا نام لے کے بلاتا سیدھا اس کی دل میں جا کے بیٹھتی، اللہ مجھے بلا رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے کا بھی نہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی ہو جاتا، اللہ مجھے بلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سیدھے آدمی کیا کرتا، اللہ کے پاس جا رہا ہے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ، اللہ کے پاس جا کر کیا دینا ہے اسے، حساب دینا۔ اللہ بلائے تو کیوں بلا رہے ہیں، حساب دینے کے لیے بلا رہے ہیں، حساب لینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو اس وقت اس کی مشکل اللہ تعالیٰ آسان کریں گے۔ اور پھر کہا اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ بھائی کون ہیں، کہا رہتا انہیں، وہی لوگ ہیں، ان کے آس پاس جو ہیں وہ بھائی ہیں، میرے آس پاس جو ہیں بھائی ہیں، ان کو ہم کیا کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ بھائی میں کہیں ڈھونڈوں کہ میں کس کو سپورٹ کروں۔ اور آخری چیز جو آج ہمارے درس میں ہے وہ یہ، جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلا، علم کے راستے میں آپ چلتے ہیں، اب یہاں جو بیٹھے ہیں کون سے تلاش میں بیٹھے ہیں، علم کے راستے میں بیٹھے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا؟ ہر شخص آدمی چاہتا ہے کہ فائدہ، کوئی بھی آدمی بنا فائدے کے کچھ کرتا نہیں ہے۔ ہر شخص کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے سوچتا ہے اگر میں ایسا کروں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ فائدہ یہ ہے کہ جنت کا راستہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ علم کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بھلے آپ کی سمجھ میں، ضروری نہیں کہ میری 100% باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں، سمجھ میں نہیں آتا، کبھی کبھار ہم بیٹھتے ہیں خالی ہاتھ آتا ہے، خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، لیکن اس مجلس کا فائدہ کیا ہوتا؟ جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب کوئی قوم، یعنی کچھ لوگ، سم پیپل، کچھ لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اس حدیث میں اللہ کے گھر کی بات ہے، صحیح مسلم کی اور ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ کسی بھی جگہ جمع ہوتے ہیں، آپ ہیچو میں جمع ہو یا مسجد میں جمع ہو، کہیں بھی جمع ہو، اور جمع ہو کر کرے کیا؟ ہم لوگ بہت سارے مقصد سے یہاں جمع ہوتے ہیں، کبھی کھانے کے لیے، کبھی پینے کے لیے، کبھی دوسرے باتوں کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں، لیکن یہ جو جمع ہونا ہے جس کی بات حدیث میں کہی گئی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، جمع ہو کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ جمع ہونا کس کے لیے ہے؟ کیا اچھا یاد رکھو، صرف جمع ہونا مقصد نہیں ہے، جمع ہونا کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، تو ان پر کیا نازل ہوتا ہے؟ کیا پڑھے؟ گزشتہ ہفتے پڑھے ہم اللہ کی کتاب، عام سبحان اللہ، اللہ کی کتاب ہم پڑھتے اور پڑھتے ہیں تو سکینہ، سکینہ کس کو بولتے ہیں؟ دل کا سکون۔ اب کوئی بیچارہ سکینہ نامی عورت سے شادی کر لیا تو اسے سکینہ مل جائے گی؟ نہیں، اسے سکینت مطلب سکون، دل کا سکون۔ واقعی وہ عورت کیا رہنا، اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلَ لَكُمْ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہارے جو جوڑے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو سکون مل سکے، لیکن جس سے شادی کرا انہیں سکون دینا نا۔ اب جیسے آج کل کے لوگ شادی کرتے ہیں، اس کا مال لے کے، اس کی پوری جائیداد لے کے، اب انہیں کہاں سکون دیں گی؟ پہلے دن سے اس کے من میں یہ بات ہے، ہاں یہ حضرت میرے باپ سے یہ مانگ کے لیے، وہ مانگ کے لیے۔ لڑکی کیا کرتی ہے؟ پہلے دن سے بولتا۔ تو
تو یہاں بات ہے سکونت نازل ہوگی. کیسے سکونت نازل ہوگی؟ اللہ کی کتاب پڑھیں اور پڑھائیں. تو پھر اس کے بعد کہا تو ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے. کیا بولتے ہیں؟ اور کیا ہوتا ہے؟ رحمت ان کو کیا کرتی ہے؟ اللہ اکبر. کتنی باتیں ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکونت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو کیا کرتی ہے؟ ڈھانپ لیتی ہے. اور پھر ایک انعام کہا فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. کون؟ اللہ اکبر. فرشتے. تو یہ معلوم ہوا کہ فرشتے ہیں. فرشتے گھیر لیتے ہیں. اور پھر اور ایک انعام بولا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے. بولتا ہے کہ فلاں ہیچو میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، میرا درس سن رہے ہیں، حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں، یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. تو اللہ اپنے جو فرشتے ہیں وہاں آپ کا نام ذکر کرتا ہے. اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہے؟ پھر آگے آخر میں ایک بات بتائی گئی، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا. نسب بولے تو کیا بابا بولو؟ نسب بولے تو دکنی، نوایتی، سید، پٹھان، یہ سارے ہیں. یہ سارے کے سارے آگے نہیں لے جا سکتے. آدمی کو جو چیز آگے لے جاتا ہے وہ کیا ہے؟ عمل. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اصل چیز کیا ہونا چاہیے؟ عمل ہونا چاہیے. بھلے میں کتنا دعویٰ کروں، ہمیں کون معلوم، ہمارے دادا اسے، ہمارے باوا اسے، ہمارے باوا 10 حج کرے، 100 عمرے کرے. انہوں لے کو اپنے حج اور عمرے کہاں چلے گئے؟ ان کے قبر میں چلے گئے. آپ کیا کریں؟ اسی لیے کہا من آنم کے من دانم. میں وہ ہوں جو میں جانتا ہوں. تو ہر آدمی کا اصل کیا ہے؟ اس کا عمل ہے جو وہ کرتا ہے. نہ میں اپنے باپ دادا کہ اس پر کوئی یہ نہیں کر سکتا. تو اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. تو ہمیشہ باپ دادا کی طرف جا نہ کو. تیرے باپ دادا سے تیرا کیا بھی جمیں گا نہیں. کیوں نہیں جمیں گا؟ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. تو گفتار وہ کردار. تو خالی بولنے والا. بولو آنسب کیا ہے؟ کردار. وہ لوگ کرتے تھے، ایکٹ ہوتا تھا. وہ لوگ جو بھی بولتے تھے کیا کرتے تھے؟ ہمیں کیا ہے؟ خالی ہتیلی میں جنت. سب ہمارے باتوں میں سب کیا ہوتا؟ ہو جاتا. تو گفتار وہ کردار. تو ثابت وہ سیارہ. تو ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سیارہ تھا. وہ سارا گھوم گھام کر ساری چیزیں وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کرتے تھے. تو میرا کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے باپ دادا جیسے تھے، ہمارے اسلاف جیسے تھے ویسے کریں. سلف میں سے بعض لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ بازار جب جاتے تو لوگ ان کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے. کئی کو ان کا ظاہری رعب، دبدبا، تقوی، صلاح ایسا رہتا تھا. ان کا لباس، چہرہ، لوگ ایک دم دیکھتے تو کہتے اللہ اکبر، کیا انسان ہے. تو بہرحال انسان کے جسم کے اندر جیسی کیفیت ہوتی ہے باہر اس کا اظہار بھی ہوتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے تو من چاہے گا کہ ذرا دیر بیٹھ کے ان سے بات کریں. بہت سارے لوگ ایسے رہیں گے جو دور سے دیکھ کے آپ راستہ کیا کریں گے؟ بدل لیں گے. بولا ان سے ہم کو نہیں جمتا. اللہ رواح جنود مجندہ. تو لیے اللہ تعالیٰ ہے جو مقبولیت اللہ تعالیٰ ہے جو بندوں میں بندے کی رکھتے ہیں. اللہ کو ہم خوش رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کو ہم راضی رکھیں گے تو سارے لوگ ہم سے کیا کریں گے؟ ہر جگہ ہر ایریے میں کرنٹ کا ایک مرکز ہوتا ہے، بجلی کا ایک مرکز ہوتا ہے، ٹرانسفارمر ہوتا ہے. اگر اس میں بجلی ہے تو سارے گلی میں بجلی ہے. اگر وہاں بجلی فیل ہے تو ساری گلی اندھیری ہے. تو آدمی ہمیشہ ایک کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کو میں کیسے خوش کروں، باقی سارے اللہ تعالیٰ سارے لوگوں میں اس کی مقبولیت رکھ دیں گے. تو آج ہمارے ساتھ جیسے یہ بات ہے کہ کس پر ہم کو آج سننا ہے. آخری بات کون سی ہماری باقی ہے؟ علم. اس لیے کہ علم کیا ہے؟ جنت کا ایک دروازہ ہے.
اور ہمارے اسی میں زیادہ ہماری غفلت ہے، نہ تو دین کا علم ہے نہ تو دنیا کا علم ہے۔ الحمدللہ اب تھوڑا بچوں میں بھی زیادہ پڑھنے لکھنے کا شوق ہوا ہے، اب تھوڑا کیا بچے ہمارے IAS میں جانے لگے، سارے ہندوستان میں بونچھال آ گیا۔ ہاں آپ نے سنا لیٹسٹ نیوز میں کہ تھوڑے بچے مسلمان بچے IAS IPS میں تھوڑے آ گئے، تو انہوں نے اس سے کس سے جوڑ دیا؟ کسی اور سے جوڑ دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جو مسلمانوں کا رعب دبدبہ کافروں کی دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی پر آج ہم کچھ باتیں سنیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جو شخص ایک راستے میں چلا علم حاصل کرتے ہوئے۔ کیوں چلا ہے؟ آپ یہاں تک کیوں آئے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ علم کون سا علم ہے؟ العلم الشرعی الدینی، العلم الشرعی الدینی، یہ دین کا شرعی علم ہے جس کے لیے یہ بشارت بتائی گئی۔ کون سا علم ہے؟ جس کے لیے جنت کا دروازہ کہا گیا ہے۔ اب اگر کوئی کہے گا کہ میں کوئی انجینئر بننے کے لیے، کوئی ڈاکٹر بننے کے لیے میں جا رہا ہوں، تو وہ مباح ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ آدمی سیکھ سکتا ہے، ڈاکٹر بنے گا تو مسلمانوں کی خدمت کرے گا، وہ مباح ہے۔ وَلَكِنَّ سُلُوكُ الطَّرِيقِ لِلْعِلْمِ الشَّرْعِي هَذَا مَشْرُوع، لیکن اصل چیز جو دین کا علم آپ کو حاصل کرنا ہے، کبھی واجب ہو جاتا ہے، کبھی مستحب ہو جاتا ہے۔ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں دین کا علم، اسی لیے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ علم حاصل کرنا کبھی کیا ہو جاتا ہے؟ واجب۔ واجب بولے تو کیا ہوا؟ ضروری، کمپلسری۔ کیا بولیں گے انگلش میں؟ آبلیگیٹری۔ آبلیگیٹری، مینڈیٹری، تو آبلیگیٹری۔ تو آپ بولیں گے نا، تھوڑا انگلش میں بولیں گے تو بچے اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ تو ضروری ہو جاتا ہے۔ کبھی مستحب، مستحب ہو تو اچھا، ریکمنڈڈ، اچھا ہے۔ تو علم حاصل کرنا، تو علم کی طرف راستہ طے کرنا، علم کے راستے میں چلنا، یہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ کیا آیات میں؟ حدیث میں بتایا گیا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا، جو شخص علم کے راستے میں چلے۔ یہ کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے؟ دو ٹائپ کا۔ علم کے راستے میں چلے کا مطلب ہے کہ آپ علم کو ڈھونڈتے ہوئے آئیں، آپ اپنے گھر سے، مسجد سے ڈھونڈتے ہوئے کہاں ہیں؟ یہاں تک آئیں۔ یہ فزیکل ہے، آپ کیا کریں؟ فزیکلی آپ چل کر آئیں، آپ چل کر آئیں۔ اسی لیے شیخ کہتے ہیں وَسُلُوكُ الطَّرِيقِ يَشْمَلُ الطَّرِيقَ الْحِسِّي، یعنی محسوس طریقے سے فزیکلی آپ علم کی طرف چل کر آئیں۔ بِأَن تُسَافِرْ وَتَرْحَلْ لِطَلَبِ الْعِلْمِ، آپ علم حاصل کرنے کے لیے جرنی کریں، سفر کریں۔ جیسے بہت سارے بچے یہاں سے مدینہ جا کے پڑھتے ہیں یا عمر آباد جا کے پڑھتے ہیں، یہ سارے علم کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ٹریول کرتے ہیں، جرنی کرتے ہیں۔ یہ بھی علم کا ایک راستہ ہے۔ وَيَشْمَلُ الطَّرِيقَ الْمَعْنَوِي، اور ایک دوسرا قسم ہے، وہ فزیکلی نہیں ہے لیکن وہ بھی علم کے راستے میں جانا ہے۔ وہ کیسے؟ بِأَن تَقْرَأَ وَتَحْفَظْ وَتَتَفَهَّمَ النُّصُوص مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، آپ قرآن پڑھیں، یاد کریں، 40 حدیثوں کو یاد کریں۔ ابھی جو 40 حدیثیں ہم پڑھے ہیں، ان 40 حدیثوں کو یاد کریں، قرآن کی آیتیں پڑھیں۔ شراء الکتب النافعہ، آپ کتابیں خریدیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ علم کے راستے میں چلنا ہے۔ لیکن کتنے ٹائپ کا ہوا علم کے راستے میں چلنا؟ دو۔ ایک فزیکلی آپ جا رہے ہیں، دوسرا ہے کہ آپ کتابیں خرید رہے ہیں، قرآن کی آیتیں یاد کر رہے ہیں، احادیث نبویہ یاد کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک راستہ ہے۔ هذا من سلوک وَدِرَاسَتُهَا عَلَى الْعُلَمَاءِ، آپ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، علماء کے ساتھ بیٹھ کر علم سیکھتے ہیں، تو یہ بھی علم کے راستے میں چلنا ہے۔ وَهُوَ طَرِيقٌ مَعْنَوِي، ایک دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا، ایک حسی، ایک معنوی۔ حسی کا معنی ہے فزیکلی آپ علم کی طرف جائیں،
معنوی کا مطلب ہے، اور اس کو میں سمجھاؤں طریقے معنوی اور یہ کیا ہوتا ہے. ناپاکی ہے نہیں، ناپاکی معلوم آپ کو؟ ناپاکی کسے بولتے ہیں؟ گندگی. ایک گندگی، ایک چھوٹا بچہ یا بڑا آدمی اس کا پاجامہ یا لنگی پیشاب میں بھگ گیا ہے، آپ دیکھیے کیا بولیں گے؟ ارے پیشاب میں بھگ گیا جی تمہارا لنگی پاجامہ. یہ ناپاکی ہے، نجاست یا پاخانہ لگ گیا ہے. وہ نجاست حسی ہے. حسی کا تو یو کین ٹچ، آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو؟ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، پاخانہ لگا ہے، پیشاب لگا ہے. یہ سب کیسے دکھتا ہے؟ آنکھوں سے دکھتا ہے، محسوس ہے. معنوی کا مطلب کیا ہے؟ ایک کافر ہے، نان مسلم ہے، پورا اسپرے مار کے باڈی اسپرے مار کے، برانڈڈ ٹی شرٹ، پینٹ، ایک 5,000 کا ڈریس پہن کے آپ کے بازو آ کے بیٹھا ہے. لیکن قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ناپاک، ناپاک. آپ کیا بولتے ہیں؟ کیا بھی لگا نہیں نا اسے، پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، پھر انہیں ناپاک کیسا ہوا؟ یہ ناپاکی معنوی ہے، دکھتی نہیں ہے، لیکن وہ ناپاکی کیا ہے؟ معنوی ہے. اور وہ پیشاب پاخانہ جو دکھتا ہے وہ حسی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دکھتی ہے. اب سمجھ میں آیا؟ اسی لیے آدمی دو طریقے سے ناپاک ہوتا ہے. ایک آدمی ہے، اسے غسل کی ضرورت پڑی، جوان آدمی ہے، اسے نہانا ہے، نیت کرے بغیر گیا، بارش میں کھڑ کے آ گیا، نہایا نہیں، تو ہم بھی بولیں گے کہ وہ ناپاک ہے، گرچہ کہ اس کے جسم پر کوئی غلاظت نہیں لگی ہے، لیکن چونکہ اس نے ناپاکی کا غسل نہیں کیا اس لیے وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے. وہ ناپاکی کیا ہے؟ حسی ہے، معنوی ہے؟ معنوی ہے. حسی کے معنی محسوس، آپ اسے محسوس کر سکنا. معنوی جسے آپ محسوس نہیں کر سکے. ناپاکی کتنے ٹائپ کی ہوئی؟ دو ٹائپ، اچھی طرح یاد رکھو. ایک محسوس کرنے کی، پیشاب پاخانہ دکھتا ہے، ہوتا ہے. معنوی وہ کہ جو آپ کو نظر نہیں آتا ہے لیکن وہ ناپاکی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے اجر کے بارے میں کہا کہ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. لأن العلم الشرعی هو الذي يبين الطریق للجنہ، اس لیے کہ علم شرعی ہے جو آدمی کو جنت کا راستہ بتلاتا ہے. فالعمل الصالح، نیک عمل، اور نیک عمل کرنا، برے عمل کو چھوڑ دینا، یہ جنت کا راستہ ہے. جنت کا راستہ آسان ہے. کیا ہے؟ اچھا کام کرنا، برا کام چھوڑ دینا. وَلَن تَسْلُكَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ إِلَّا بِالْعِلْمِ الشَّرْعِي الَّذِي تَعْرِفُ بِهِ الْمَشْرُوعُ مِنْ غَيْرِهِ. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جنت کا راستہ وہی آدمی چل سکتا ہے جو شریعت کا علم رکھ سکتا. کسی کو معلوم ہی نہیں کہ نماز فرض ہے، نماز طہارت سے پڑھی جاتی ہے، وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ نماز پڑھے گا بھی تو ناپاکی کی حالت میں پڑھ لے گا. تو معلوم کیا ہوتا ہے؟ نماز کے بارے میں جاننا ضروری ہے. انشاءاللہ یہ کتاب ختم ہوتے ہی ہم جانیں گے کتاب الایمان کے بارے میں کہ ایمان کیوں ضروری ہے، ایمان کس سے متاثر ہوتا ہے، اصل ایمان کیا ہے انشاءاللہ، تاکہ سارے بچے کیا ہو جائیں، معلوم کر لیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ وَلَا يُؤَدِّيكَ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّمَا يُؤَدِّيكَ إِلَى النَّارِ. اگر آپ شریعت سے ہٹ کر عبادت کریں گے تو یہ عبادتیں آپ کو جنت میں لے جائیں گی. ہمیں عبادت کیسا کرنا؟ اللہ تعالیٰ جیسے قرآن میں بولتے ہیں، مثال کے طور پر آپ درگاہوں کے پاس دیکھتے ہیں یا پیروں کے پاس دیکھتے ہیں، وہاں سارے لوگ جو کرتے ہیں کیا سمجھ کر وہ جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، الٹ پلٹ ہوتے ہیں، کیا سمجھ کر کرتے ہیں؟ عبادت. وہ لوگ یہی سمجھ کر کر رہے ہیں کہ ہم ورشپ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ عبادت نہیں ہے. وہ چیزیں ان کو جہنم میں لے جائیں گی. وَإِنَّمَا يُؤَدِّيكَ إِلَى النَّارِ كَالْبِدَعِ وَالْمُحْدَثَاتِ وَالْخُرَافَاتِ. جتنی بدعتیں ہیں، جتنی خرافات ہیں، یہ سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں. آپ کسی درگاہ والے کے پاس وہ خبر پرس کو پکڑ کر ارے کیا جی خبر کا طواف کرتے ہیں، جاؤ جی وہاں بھی، تم نہ کیا معلوم، یہ جی اصل ثواب،
اصل عبادت کیا کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں، یہ باطنی عبادت ہے، یہ اصل عبادت ہے، دل کی عبادت۔ آپ لوگ جو کرتے ہیں وہ اوپر کی عبادت ہے، اصل عبادت کون؟ ایسے وہ لوگ جواب دیں گے، حالانکہ وہ چیزیں ان کو کہاں لے جاتی ہیں؟ جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانعام آیت نمبر 150 پر 3 میں کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی سیدھے راستے کی طرف چلو اور ادھر ادھر کے راستوں میں بھٹک نہ جاؤ۔ تو یہاں ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے معاملے میں اپنے حوالے مجھے نہیں کیا، بولا شیخ آپ کو کیا دل میں آیا وہ عبادت کر لو۔ اللہ کیا بولا؟ عبادت ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے؟ قرآن و حدیث میں جو باتیں بتائے گی ویسے ہونی چاہیے۔ وَلَا إِلَىٰ تَقْلِيدِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، اور یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں کی تقلید کرو، فلاں کی بات مانو، فلاں کا مخلد بن جاؤ، ایسا بھی نہیں بولا، نہ اپنی عبادت۔ وَلَا أَوْ لِلْإِسْتِحْسَانَاتِ النَّفْسِيَّةِ، یا اللہ یہ بھی نہیں بولا اچھا تم نے کیا اچھا لگے کہ وہ کرو، جیسے میلاد منانے والے ہیں ان کو اچھا لگے سو کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، حالانکہ وہ پیدائش کا دن، وہ ڈیٹ کہا کہ اس دن بڑا عبا پہن کے ایک اونٹ کہیں سے پکڑ کے لا کے اس کے اوپر بیٹھ کے پورا پھرنا، ان کو اچھا لگا، حالانکہ شریعت اس کو اچھا نہیں بولتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت نے جو عبادات بتائے ہیں کہا وَإِنَّمَا شَرَعَ لَنَا طَرِيقًا مُسْتَقِيمًا هُوَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ فَعَلَيْكَ أَن تَلْزَمَ هَذَا الطَّرِيقَ، اللہ تعالیٰ نے نبی جیسے بتائے ویسے چلو گے تو یہ راستہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ ہاں سیدھے جاتی ہے یہ سڑک، کون سی؟ چلا جا بے دھڑک، کس پہ جانا سو؟ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ بے دھڑک جائیں گے تو سیدھے جنت کو جاتی ہے یہ سڑک، وہ سڑک آپ کو کہاں لے جائے گی؟ جنت میں لے جائے گی۔ اگر اللہ کے رسول کا راستہ بدل کر ہم اپنا کوئی اور راستہ تلاش کریں گے تو وہ راستہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ آج یہی ہوتا ہے نا، ہر ایک اپنا اپنا راستہ ہے، ہر ایک کی بیعت ہے، ہر پیر اپنا اپنا گروپ بنایا ہوا ہے، کسی بھی پیر کے پاس جائیں گے وہ اپنی انگوٹھی دے گا، ٹوپی دے گا، اس کی ٹوپی پہننا، اس کے ہاتھ پہ بیعت الگ کرنا، اس کے ہاتھ چومنا، پیر چاٹنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں کہاں لے جاتی ہیں؟ جہنم میں لے جاتی ہیں۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کہیں بھی لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا نازل ہوتی ہے؟ اچھا یاد رکھنا، زندگی بھر یاد رکھنا، سکینہ، ڈھونڈو، سکینہ نازل ہوتی ہے، وغشی سکونت، دل کا سکون، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو چھا جاتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ تو علم حاصل کرنے کا اصل جگہ کون سے ہے؟ مسجد۔ صحیح مسلم کی جیسے حدیث میں بتایا گیا، اور بھی جگہ حاصل کر سکتے ہیں، لِأَنَّهَا بُيُوتُ اللَّهِ، اس لیے کہ مسجد اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ، مسجد میں ہم لوگ بہت ساری بے ادبیاں کرتے ہیں، کبھی غیبتیں کر لیتے ہیں، کبھی ہنسی مذاق، اللہ نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد کا احترام کرنا چاہیے۔ اذان ہو جانے کے بعد اقامت تک کچھ نہیں کرنا مسجد میں، بس اللہ کا ذکر، بات بھی نہیں، خیرتا، ہاتھا ملانا، گلے ملانا، باتیں سب نہیں، اس لیے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ کون سا؟ اذان سے اقامت کے بیچ کا وقت جو ہے۔ اچھا پھر نماز کی تیاری کب کرنا سو؟ اذان سے پہلے کر لینا سو۔ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ اذان سن کو جاتے ہیں باتھ روم میں، وہاں ایک 10 منٹ ہو جاتی ہے۔ یہ اذان اور اقامت کے جو بیچ کا وقت ہے، یہ کس کے لیے وقت ہے؟ دعا کے لیے، سنتوں کے لیے۔
نماز کی تیاری کا جو وقت ہے وہ اذان سے پہلے کا ہے. جو لوگ اذان سن کے نماز کی تیاری کرتے ہیں یہ 100% غلط. ہاں کبھی ہو گیا، کبھی آپ بزی ہو گئے، بات الگ ہے، لیکن اذان اور اقامت کا وہ وقت ہے جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں لِأَنَّهَا بُيُوتَ اللَّهِ، مسجد اللہ کے گھر ہیں، وَمَأْوَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتے آتے ہیں. کہاں آتے ہیں؟ مسجدوں میں. مسجدوں میں فرشتے ہوتے ہیں. وَفِيهَا السَّكِينَةُ وَالرَّحْمَةُ، وہاں کیا ہے؟ سکینہ. سکینہ کہاں ہے؟ مسجد میں. رحمت مسجد میں ہے. فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ طَلَبُ الْعِلْمِ فِي الْمَسَاجِدِ، تو طلب علم زیادہ کہاں ہونا؟ مسجدوں میں ہونا. ہاں آخر میں شیخ ایک بات بولتے ہیں، لا فی المخیمات ولا فی الاستراحات. تو علم حاصل کرنے کی مجلسیں مخیمات میں یا جو کیمپ جو لگاتے ہیں یا جو استراحات یا کہیں دوسرے اس میں وہاں نہیں ہونا چاہیے. لیکن المسجد افضل، اگر وہاں رکھتے ہیں لیکن افضل کیا ہے؟ مسجد افضل ہے. تو اگر ایسی جگہوں پر بھی رکھ سکتے ہیں تو رکھتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے؟ مسجد ہے. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور پھر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. تو قرآن مجید کو پڑھنا اور پڑھانا، اس سلسلے میں دو باتیں ہیں. قرآن اس سلسلے میں اچھی طرح سن لیں. اولاً تقرؤ، قرآن آپ پڑھیں. ثانیاً تفہموا، دوسرا قرآن کو کیا کرنا؟ آپ سمجھنا. اب اگر میں جتنے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اگر میں معنی پوچھ لوں تو کتنے بچے بتا سکیں گے؟ پورا اس کا گرامر کے ساتھ انالیسس کر کے. پہلے ترجمہ بتانا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اس کے بعد لفظی ترجمے کے بعد اس کی ترکیب، نحوی ترکیب کیا ہو سکتی ہے، با کیا ہے، بسم اللہ کی شروع میں جو با ہے لفظ جلالہ ہے. الرحمن اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے. الرحمن کیا ہے، الرحیم کیا ہے، رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے، رحمان کہاں بولیں گے، رحیم کیا بولیں گے. یہ پوری ایک لمبی گفتگو ہے. قرآن کو ایسے پڑھیں گے تو مانا جائے گا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے. بتا سکتے شعیب؟ ہاں تو اسی لیے کہتے ہیں قرآن انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ثنا بھائی. ہاں اس طرح پڑھیں گے. قرآن کو تھوڑا تھوڑا پڑھ سکتے ہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے، ساری کتابیں ہم پڑھ لیں، یہ نہیں پڑھیں تو کیا فائدہ ہے؟ آپ قرآن کو اس طرح نہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلے کس کے بارے میں آپ کو بحث کرنا پڑے گا؟ بسم اللہ کی شروع میں کیا ہے؟ با. یہ با کیا ہے؟ اس با کے بارے میں. با حرف ہے، اس کے کیا معنی ہے کہ اس ساری تفصیل آپ کو پڑھنا پڑے گی. اوکے. تقرؤ آپ قرآن پڑھیں پھر اسے سمجھیں اس کے، لیکن ایسا بھی نہ ہو الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، ہم گرامر میں اتنا پھنس جائیں، اسلوب سمجھنے میں اتنا پھنس جائیں کہ قرآن کا معنی نہ سمجھ پائیں. ایسا بھی ہوتا ہے. اگر صرف اسی ترکیب پر، نحوی اس پر اگر بحث کرتے رہیں، الفاظ پر کہ یہ لفظ یہاں کیوں آیا، دوسرا لفظ کیوں نہیں آیا، تو کیا ہوگا؟ ہم قرآن کے معنی کو نہیں سمجھ پائیں گے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. جیسے بہت سارے ہیں قرآن کی تجوید پر اتنا دھیان دیتے ہیں، قرآن کے ترجمے پر دھیان نہیں ہو جاتا. عشرہ قرات پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن آپ سے کیا کہتا ہے اس سے آپ ناواقف ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تعمل بہ، تین چیزیں ہیں. ایک تو قرآن کو پڑھنا، پھر سمجھنا، اور پھر عمل کرنا. والعمل بالقرآن هو المطلوب. اصل میں مطلوب کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرنا. مطلوب کے معنی اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن پر آپ اور ہم کیا کریں؟ عمل کریں. وَلَكِنَّ حِفْظُهُ، لیکن قرآن حفظ کرنا، اس کی تجوید کے ساتھ پڑھنا،
اس کے معنی کے ساتھ پڑھنا اور صحیح طور سے اس کی تفسیر کرنا، یہ سارے قرآن پر عمل کرنے کے وسائل ہیں، راستے ہیں۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ قرآن پر عمل کریں، لیکن کب عمل کریں گے؟ جب آپ اسے یاد کریں گے، تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے معنی کو سمجھیں گے، اس کی تفسیر کو سمجھیں گے۔ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کہا وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، سکونت نازل ہوگی۔ سکونت کسے کہتے ہیں؟ سکینہ ہم بولنا کسے بولتے سکون؟ یہاں شیخ نے 3 باتیں بتائیں، الہدوء والطمانینہ والراحہ۔ الہدوء آپ کو سمجھ میں آ گیا، سکون۔ الہدوء بولے تو کیا؟ آج سکون حاصل کرنے لوگ کیا کرتے معلوم؟ ہاں، اگر ہمارے ملک میں لوگ اوپر سے کودتے، نیچے کودتے، ادھر، اسے یوگا بولتے، اسے کیا بولتے؟ وہ سکون حاصل کرنے کیا بولتے ہیں وہ لوگ؟ یوگا۔ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لوگ، بہت سارے۔ یہاں بتایا گا کہ تم قرآن پڑھو، تمہیں کیا ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہاں الہدوء سکون آپ کو ملے گا۔ اس سکینہ کا کیا معنی ہے بتا رہے ہیں۔ ایک تو کیا ہے؟ الہدوء سکون، والطمانینہ، الطمانینہ بولے تو معلوم آسان لفظ ہے، بولو الطمانینہ بولے تو اطمینان۔ کیا؟ ہاں، بہت سارے لوگ فون کرتے، شیخ کیا ہے کہ شیخ راتوں کو نیند نہیں آتی، شیخ دل کو اطمینان نہیں ہے۔ شیخ کیا بولنا ان کو ہمیں؟ فجر کی نماز پڑھتے نہیں، قرآن کبھی کھول کے دیکھتے نہیں، ان کو اطمینان آ جانا کہاں سے خرید کو دینا ہمیں؟ ہاں، اگر دکان میں ملتا کہیں مال میں تو میں خرید کے دے دیتا۔ ارے خود اللہ بولتے ہیں بھئی تم قرآن پڑھو، فجر کی نماز کی پابندی کرو، تہجد کو اٹھو، قیام اللیل میں اٹھو، گڑ گڑاؤ، اللہ رب ذوالجلال سے مانگو۔ ہاں، ایک تو سکون، کتنی باتیں ہیں۔ قرآن اگر آپ پڑھتے ہیں سکون آپ کو ملے گا۔ والطمانینہ مطلب عمران اطمینان، والراحہ راحت، آسان ہے۔ اتنی چیزیں قرآن میں ہیں، راحت، دل کی راحت ملتی ہے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ وحفتہم الملائکہ، سکینہ کا 3 معنی آپ کو بولا، اور ساتھ ساتھ فرشتے آپ کو گھیر لیتے ہیں۔ گھیر کر کیا کرتے ہیں؟ الملائکۃ تؤید المؤمنین، فرشتے مومنوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تنزل علی طلبۃ العلم تؤیدہم، اچھا آپ علم حاصل کرنے بیٹھے ہیں تو فرشتے آ کر آپ کو کیا کرتے ہیں؟ کیا بھی شیطانی وسوسے سے بچاتے۔ اب آ کو بیٹھے کہ گھر سے فون آگا، کہاں بہ گیا تو آنا، کیا کہ شیطان کیا کرتا؟ کلاتا۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ ایسے اٹھ کے چلا جاتا۔ فرشتے کیا کرتے؟ اسے روکتے، اس کے دل کو یہ سارے شیطانی وسوسے نہیں آنا اس کو۔ دیکھیے وَتَدْفَعُ عَنْهُمُ الشَّيْطَانِ، یہ دیکھیے وَتَنزِلُ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُسَدِّدُهُمْ وَتُشَجِّعُهُمْ عَلَى الْقِتَالِ۔ بالکل جنگ کے میدانوں میں مجاہدین کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، فرشتے مجاہدین کی دلوں کو ہمت دیتے ہیں۔ وَمَوَاطِنُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ تُسَاعِدُ الْمُسْلِمِينَ وَتُعِينُهُمْ، فرشتے جہاں نیک عمل ہوتا ہے مومنوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو کہا حفتہم الملائکہ، فرشتے گھیر لیتے ہیں کا مطلب یہ ہے احاطت بہم فلا ينفذ الیہم شر ولا احد، فرشتے ایسا گھیرتے ہیں کہ آپ کو کوئی برائی نہیں پہنچتی۔ یہ جگہ وہ گارنٹی، جہاں علم آپ سیکھتے ہیں ویسے آپ کو یہ گارنٹی کہیں نہیں ملتی۔ جیسے بہت سارے ہیں کلاسوں میں ہیں، کالجوں میں ہیں، ادھر پڑھتے پڑھتے ادھر دیکھتے رہتا ہوں۔ اب جہاں دونوں بیٹھتے ہیں یم اور یف، تو وہاں کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ کلاسوں میں جہاں دونوں مل کے بیٹھتے ہیں وہاں شیطان نہیں تو کیا فرشتے رہیں گے اس جگہوں پہ؟ اچھا، لیکن یہ جو علم کے جو شرع علم کے جو ہوتے ہیں، اور کہا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ وہاں ان فرشتوں کو کیا بولتے ہیں؟ بولو اکرم، سن کے تو آپ آدھے عالم ہو گئے۔ ملائے اعلیٰ ان کو کیا بولتے ہیں؟ ملائے اعلیٰ۔
اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ کے پاس جو فرشتے ہوتے ہیں ان فرشتوں کے پاس اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے وَيُخْبِرُ بِهُمُ الْمَلَأَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وہاں کے فرشتوں کے پاس اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، وَيُبَاهِي بِهِمْ مَلَائِكَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں دیکھو میرا بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، علم سیکھ رہا ہے، نام لے کر بولتے ہیں اللہ فرشتوں کے پاس۔ فَهَذَا يَدُلُّ، اچھی طرح یاد رکھ لیجئے شیخ کیا لکھتے ہیں، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ طَلَبِ الْعِلْمِ، یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ علم حاصل کرنے کا بڑا مقام ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے شیخ لکھتے ہیں وَوُجُوبُ إِعْطَائِهِ كَثِيرًا مِنَ الْوَقْتِ وَالْعِنَایَةِ، آپ اس کے لیے اپنا ٹائم اسپینڈ کریں، توجہ دیں، اس لیے کہ یہ علم جو آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ فَمَنْ كَانَ يُرِيدُ هَذِهِ الْمَزِيَّةِ، جو شخص یہ فضیلت پانا چاہتا ہے کہ اس کے لیے سکینت نازل ہو، اللہ کے فرشتے گھیر لیں، رحمت نازل ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے پاس اس کا تذکرہ کریں، تو وہ کیا کرے؟ فَلْيُعْطِ مِنْ وَقْتِهِ وَمِنْ جُهْدِهِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ، وہ اپنے ٹائم سے، اپنی محنت سے، اپنی محنت لگائے کس میں؟ علم حاصل کرنے میں۔ دنیا کے علم کے لیے ہم بہت لگاتے ہیں لیکن آخرت کے لیے تھوڑا لگانا چاہیے۔ اللہ کے گھروں میں رہیں، اللہ کے گھروں کو ٹائم دے۔ وَيُعَمِّرْ بُيُوتَ اللَّهِ بِطَلَبِ الْعِلْمِ، اللہ کے گھروں کو طلب علم کے لیے آباد کرے۔ آخری چھوڑی ایک چیز ہمارے ساتھ رہ گئی ہے، آخری چیز کیا تھی؟ بولو شعیب۔ ہاں آخری چیز ایک علم ہو گیا، آخری میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا ایک جملہ ہمارے ساتھ تھا کہ عمل آدمی کو آگے لے جاتا ہے، نسب کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہم فخر نہیں کر سکتے کہ میرا تعلق فلاں خاندان سے ہے، ایسا ہے۔ اس کے بارے میں شیخ لکھتے ہیں العبرۃ بالعمل لا بالنسب، اللہ کے پاس جو کاؤنٹ ہوگا، جو دیکھا جائے گا وہ عمل ہوگا، نسب نہیں ہوگا۔ لو کنت من اشرف الناس، تمہیں کتنے بڑے خاندان کے بھی ہو، ایسا نہیں ہے۔ جیسے بدعتی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے طور سے لگا لیتے ہیں قادری، نقشبندی، سحر وردی، کیا کی لگاتے نہیں، تو ایسے سارے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ یہاں جو ہے عمل دیکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے شیخ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں فہذا ابو لہب، یہ ابو لہب ہیں۔ کون؟ ابو لہب۔ فہذا ابو لہب فی جہنم وہو عم الرسول، ابو لہب جہنم میں جائے گا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہے۔ وہذا بلال، یہ بلال ہیں، عبد حبشی، ایک نیگرو، کیا ہے وہ؟ غلام تھے، رضی اللہ عنہ۔ وہو من سادات السابقین الاولین، حالانکہ وہ پہلے سادات میں سے ہیں اور سابقین میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو کہتے ہیں فالعبرۃ بالعمل لا بالنسب، اللہ کے پاس جو دیکھا جائے گا آپ کتنا عمل کرتے ہیں۔ اور آخر میں ایک بات کہی، من بطأ بہ، جہاں خاندان پیچھے، عمل پیچھے ہٹ جاتا ہے، خاندان کسی کو آگے نہیں بڑھاتا۔ فإن العمل الصالح یدخلک الجنہ، نیک عمل آپ کا جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہاں ایک بات بتاتی ہوئے انہوں نے کہا فلا يجوز التفاخر بالانساب والاحساب، فخر کرنا نسب پر، خاندان پر جائز نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی نہیں بول سکتے کہ میں فلاں فیملی کا، ایسا ہرگز جائز نہیں۔ وَيُظَنُّ أَنَّهَا تَنْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ حدیث سمجھ میں آ گئی کیا بھائی؟ انشاءاللہ کل کے مجلس میں ہم سنیں گے حدیث نمبر 30 پر 7 انشاءاللہ۔ اس حدیث میں جو باتیں بتائی گئی تھیں، یہ پریشان حال کی مدد کرنا، جو شخص قرضوں میں ہے اسے آپ قرض دیے ہیں تو اس کے لیے آسانی کرنا، اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔
اور پھر علم حاصل کرنا جو ہمیں جنت میں لے جانے والا ہے، اور آخر میں بات بتائی گئی کہ اصل چیز عمل ہے، آپ کا خاندان، آپ کا نسب آپ کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ ہم سنتے ہیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دو سوال ہے۔ اچھا، پہلا سوال، علم کے باوجود گناہ نہیں چھوڑنا یہ کیسا ہے؟ لوگوں کو توبہ کی قبولیت کیسا سمجھنا چاہتے ہیں؟ تو یہ جواب کب دینا ہے؟ اچھا، جیسے ایک سوال ہے کہ علم کے باوجود اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو العیاذ باللہ، اس لیے کہ جیسے وہ سلف کہتے تھے من کان اعرف باللہ، جو شخص اللہ کو جتنا پہچانتا ہے اس کا تقوی اتنا بڑھتا ہے۔ ایک شیخ، ایک عالم اللہ کو کتنا پہچانتا ہے تو اس کا تقوی کیا ہونا چاہیے؟ اور بڑھنا چاہیے۔ وہ گناہ نہیں کرتا۔ قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ کون ڈرتے ہیں؟ علماء۔ ہاں، اگر بشریت انسان ہونے کے ناطے عالم بھی بشر ہے، لیکن ایک آدھ بار اگر اس سے خطا ہو جاتی ہے تو فوراً وہ کیا کرے؟ توبہ کرے، استغفار کرے۔ اگر وہ تمرد، سرکشی کرتا ہے، علم ہونے کے باوجود غلطی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اللہ کو پہچانا نہیں۔ اس لیے کہ آگ اور پانی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، علم کسے بولتے ہیں؟ اللہ کی پہچان۔ جس دل میں اللہ کی پہچان ہے وہ گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں اللہ کو جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا سخت پکڑنے والا ہے۔ اخذ عزیز مقتدر، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیا ہوتی ہے؟ بڑی سخت ہوتی ہے۔ جہنم کے ہولناکی کو جانتا ہوں، میں کیسے گناہ کر سکتا ہوں؟ تو اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ وہ توبہ کر لے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ جانتا ہے۔ اور جیسے دوسرا سوال ہمارے ساتھ ہے توبہ۔ آدمی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، توبہ کرتا کرتا اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری توبہ مقبول ہو گئی، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی؟ ایک تو آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اگر آدمی آسمان کے برابر بھی گناہ لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو کہا کہ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو اللہ نیکی کرنے کی توفیق دے گا، آپ نیکی کرتے جائیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ کی توبہ اللہ نے کیا کر لی؟ قبول کر لی۔ اگر آدمی کی زندگی نہیں بدلتی ہے اور آدمی اسی گناہوں میں یہ ہے لطف پت ہے، تو مانا جائے گا کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی۔ بہرحال اس کے لیے کوئی خاص یہ نہیں ہے۔ اگر آدمی کا دل اطمینان ہو تو، لیکن آدمی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے دعا کر دی میرے توبہ قبول ہوگی، اس کا یہ مطلب بھی نہیں۔ تو آدمی بار بار مانگے اللہ تعالیٰ سے، بار بار توبہ کرتے رہے۔ بہت ساری ہمارے گناہ ہیں، یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ساروں کی توبہ قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔